بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ بابرکت ذات کے لیے،
درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر سابقہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہمارے خطبے کا عنوان تھا گھر ٹوٹنے کے اسباب کیا ہیں۔ ان میں سے 3 اسباب میں نے آپ کے گوش گزار کیے تھے، جن میں پہلا یہ تھا کہ اسلامی تعلیم کا، دینی تربیت کا فقدان خامد یا بیوی میں سے کسی ایک کے اندر بھی ہوگا تو وہ گھرانہ کبھی بھی پایا تکمیل تک پہنچتا نظر نہیں آتا۔ دوسرا سبب اس کا تھا کہ خامد اپنی بیوی کو مناسب اور ضرورت کے مطابق خرچہ نہ دے، اس کی ضروریات کو پورا نہ کرے، اس سے بھی گھرانے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور تیسرا سبب یہ تھا بے جوڑ شادیاں۔ خامد اور بیوی کی ثقافت میں، ان کی مالداری میں، سمجھداری میں، تعلیم میں، خاندان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بظاہر تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، رشتہ جوڑ دیتے ہیں، لیکن اس طرح مزاج ملنے مشکل ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا چوتھا سبب یہ ہے اولاد کا نہ ہونا، یا اولاد تو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے لیکن بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ آپ احباب نے اخبارات میں دیکھا ہوگا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے آپ بھی خبریں پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ حالات و واقعات آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا، وہ آپ خود اس سے آگاہ ہیں۔ کتنی ایسی بہو، کتنی ایسی بیٹیاں کہ جن کے ہاں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ان کو طلاق دے دی گئی، یا اس گھر کے اندر ان کی زندگی کو عذاب بنا دیا گیا۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوئی تو وہاں پہ گیس کے سلنڈر بھی پھٹتے نظر آئے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی عطا کر دیں تو اس گھر کا چولہا بھی اس عورت کے کپڑے جلاتا نظر آیا۔ کتنے ہی ایسے معاملات جہاں پہ بیٹیاں ہی پیدا ہوئیں تو وہ بیٹی جس کے گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں، وہ پنکھے کے ساتھ پھندا لے کے اپنی زندگی کا خاتمہ کرتی نظر آتی ہے۔ حالانکہ اگر کوئی انسان سوچے، یہ جس عورت نے ساس بن کے، جس مرد نے سسر بن کے، جن خواتین نے نندے بن کے، اور جس مرد مجاہد نے خامد بن کے اس ایک عورت کی زندگی کو عذاب بنا رکھا ہے، وہ سوچیں کہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں یا ان کو خالق کائنات نے پیدا کیا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر اپنے بچے بھی خود پیدا کیوں نہیں کرنے پہ طاقت رکھتے؟ لیکن یہ حقیقت ہے، مسلمان کا ایمان ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا تخلیق کرنے والا کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اولاد دے اس کی مرضی ہے، نہ دے اس کی مرضی ہے، بیٹے ہی بیٹے عطا کر دے اس کی نعمتیں ہیں،
اور بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دے تو اس کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں۔ کسی کا کوئی اختیار اس حوالے سے نہیں۔ جب ایک بات کا قرآن مقدس نے فیصلہ کر دیا، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کر دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جس کو چاہے بیٹے عطا کر دے، اور جس کو اللہ چاہے بیٹے بھی عطا کر دے بیٹیاں بھی عطا کر دے۔ اور اگلی بات پہ غور کریں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہے بانجھ کر دے، اولاد سے محروم کر دے، اولاد پیدا کرنے کی طاقت اور اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت اللہ اس سے سلب کر لے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں جس کو چاہوں بانجھ کر دوں، پھر کون وہ مرد ہوتا ہے جو عورت کو طلاق دے دے کہ تیرے ہاں تو اولاد ہی نہیں ہوتی، صرف اس وجہ سے طلاق دے دینا، صرف اس وجہ سے اس کی زندگی کو عذاب بنا دینا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دے۔ مجھے یاد ہے آج بھی کہ وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کے اندر شادی ہوئی نوجوان کی، پہلا بیٹا جس کی شادی کی گئی، اور رب کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کی رحمت کے دروازے یوں کھلے، اس گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی کی دادی کو میں نے بیان کرتے سنا ہے، ساڑھے گھر چڑیل کیڑی آ گئی، اور کوئی گھر اسے نظر نہیں آیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ یہ ایمان کی بات ہے جس کو اللہ ایمان عطا کرتے، ورنہ اگر سوچا جائے پیغمبر کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سے زیادہ حسین و جمیل، آپ سے زیادہ طاقتور، آپ سے زیادہ صلاحیتوں کا مالک، آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ اپنی صلاحیتوں کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا دنیا کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، سیدہ کائنات، وہ بھی انتہائی خوبصورت، جوان، صحت مند، پیغمبر کائنات کی بھی یہی صورتحال ہے، لیکن کائنات کا رب نہ چاہے تو اس خوبصورت جوڑے کو بھی اولاد سے محروم کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ ایمان عطا فرما دے، لہذا کوشش کیجیے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے، اولاد کا نہ ہونا بسا اوقات کسی بیماری کے سبب ہوتا ہے، اور اس کا علاج کروانے کے لیے ساس کا دباؤ ہوگا، نندوں کا دباؤ ہوگا، اپنی بھابھی پہ، اپنی بہو پہ اس کا علاج کروایا جائے، اور بیٹے کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دی کہ اس کا بھی علاج کروانا چاہیے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، بیماری اس کے اندر بھی آ سکتی ہے، علاج اس کا بھی کروایا جا سکتا ہے، چیک اپ اس کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، چونکہ وہ مرد ہے اس لیے اس کو سارے اختیارات حاصل ہیں، اور یہ کسی کی بیٹی ہے جو تمہارے گھر میں آئی ہے، اور یہ بیماریوں کا مجسمہ بن کے آئی ہے، ساری بیماریاں اسی کے اندر آ گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔ اولاد کا نہ ہونا اس کا پہلا سبب بیماری ہو سکتا ہے، علاج کروائیں۔ دوسرا سبب جادو ہو سکتا ہے، روحانی علاج کروائیں، جادو کے ذریعے بھی اولاد کی بندش ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو بھی لائٹلی نہ لیا جائے، اس پہ بھی غور و فکر کیا جائے۔ گھر کے اندر اذکار کا اہتمام، نماز روزے کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، دم درود کا اہتمام، لیکن یہ ایمان کے جھوٹے ڈاکوؤں سے بچا جائے، اور کسی ماہر اور توحید پرست عالم دین سے علاج کروایا جائے، اس سے دم کروایا جائے، انشاءاللہ اللہ اولاد کے دروازے کھول دے گا۔ پانچواں سبب گھرانہ ٹوٹنے کا، گھرانہ ٹوٹنے کا پانچواں سبب یہ ہے کہ حقائق کو چھپا لینا۔ جب رشتہ طے کیا جاتا ہے نا، تب حقیقتوں پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں۔ قرآن مقدس نے یہ بیان کیا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سیدھی بات کہو، سچ کہو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈر جاؤ اور سچوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر،
یہاں پہ جب رشتے طے کیے جاتے ہیں نا ہمارے معاشرے کے اندر، اس وقت بیٹے کے والدین، اس کے رشتہ دار اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے بیان کریں گے کہ شہزادہ چارلس بنا دیں گے، اور اگر بیٹی کے ورثاء ہے اس کے والدین اس کو لیڈی ڈیانا بنا کے پیش کریں گے کہ ہمارے ہاں تو اتنی جناب صلاحیت کی مالک ہے، لیکن حقیقت کی طرف کوئی نہیں آتا۔ اللہ کے پیغمبر نے خطبہ نکاح کے اندر یہ آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور بات سیدھی کہو۔ یہ آیت کہاں پڑھی؟ خطبہ نکاح کے اندر۔ نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھ کے پیغمبر کائنات نے درس دیا، اگر تم نے حقائق کو چھپایا ہے، اگر تم نے حقیقتوں پہ پردے ڈالے ہیں تو پھر ان کو کھول کے حقیقت واضح کر دو تاکہ کل کی پریشانی سے بچا جا سکے۔ آپ نے کتنے رشتے ایسے ٹوٹتے دیکھے ہوں گے، پہلے بتایا کچھ جاتا ہے، بعد میں دکھایا کچھ اور جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ فرما لے۔ اور چھٹے نمبر پہ جس وجہ سے گھرانے ٹوٹتے ہیں، مسلکی اور مذہبی فرق آ جاتا ہے۔ میرا مذہب اور ہے، میں اہل حدیث ہوں، جو میرے گھر میں بہو بیٹی بن کے آ گئی، جو میری بیوی بن کے آ گئی، اس کا مذہب حنفیت کا ہے، اس کا مذہب شافعیت کا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں پہلے دیکھنی چاہیے۔ اختلافات ہو جاتے ہیں، یہ مذہبی اختلافات، مسلکی معاملات، سکول آف تھاٹ کا فرق، یہ معاملات ہوتے ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان کو رشتے توڑنے کی بنیاد نہیں بنا لینا چاہیے۔ پہلے کیوں نہیں دیکھا؟ یہ تو پہلے دیکھنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا جب بھی رشتہ طے کریں اس وقت اس معاملے کو چھوٹا نہ لیا کریں، کیونکہ جب رشتہ طے ہو جاتا ہے اس کے بعد خوشیوں میں غمیوں میں شرکت کرنی پڑتی ہے۔ ایک ایسے معاملات ہیں رسم و رواج کے، ان کو میں نہیں مانتا، میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، میں ان رسم و رواج کی طرف نہیں جاتا۔ جہاں میں نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا، جہاں میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا، وہ ان رسم و رواج کو ماننے والے، ان کو کرنے والے ہوتے ہیں۔ غمی یا خوشی کا موقع آتا ہے، مجھے وہاں پہ شرکت کرنا پڑتی ہے، تب میں اختلاف پیدا کر دیتا ہوں، تب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اگر اتنا ایمان مضبوط ہے ان کا مقابلہ کر سکوں، ان کو دعوت دے سکوں، ان کو نیکی کے رستے کی طرف لا سکوں، ان کی برائیوں کو مٹا سکوں، ان کے غلط نظریات کو ختم کر سکوں اور ان کو دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے راہ حق دکھا سکوں، اگر میرے پاس اتنی صلاحیتیں ہیں تو پھر مجھے یہ قدم اٹھانا چاہیے، ورنہ اس سے گریز ہی بہتر ہے۔ 7ویں نمبر پہ رشتے ٹوٹنے کا 7واں سبب بدگمانی کا شکار ہو جانا۔ خاوند اپنی بیوی کے بارے میں بدگمان ہو گیا، بیوی اپنے خاوند کے بارے میں بدگمان ہو گئی، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں۔ حقائق جب پردے اٹھتے ہیں تو غلط فہمیاں نظر آتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پہ غلط فہمیوں کی بنیاد پہ کتنے گھر عذاب بن جاتے ہیں، کتنے گھرانے جہنم بن جاتے ہیں۔ ساس غلط فہمی کا شکار ہوتی ہے، اپنی بہو کے بارے میں اور الزام لگانا شروع کر دیتی ہے، اپنے بیٹے کے کان بھرتی ہے۔ یہاں پہ بھاوج اس کے دل میں غلط فہمی آئی، اس نے دوسرے کے کان بھرے، نندوں کے دل میں غلط فہمی آئی، انہوں نے کان بھرے۔ یہ غلط فہمیاں پورے گھر کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہیں۔ اسی لیے قرآن مقدس کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہیں گمان سے زیادہ گمان کرنے سے بچنا چاہیے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچ جاؤ۔ ایسے خیالات کے گھوڑے دوڑانا، اچھا یہ وہاں گئی تھی، اس نے تو یہ کام پھر کیا ہوگا، یہ میرے گھر میں جادو اس نے کروا دیا ہوگا، تعویذ اس نے ڈلوا دیے ہوں گے، اچھا یہ بڑی تیز ہے اور یہ اپنی ماں کو ملنے گئی تھی نا، وہاں سے یہ سبق سیکھ کے آئی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹے گمان کرنے سے محفوظ فرما لے۔ دنیا جہان کی سب سے بڑی جھوٹی بات، سب سے بڑا جھوٹ وہ یہ خیال کرنا، غلط فہمی کا شکار ہو جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا ایک آنے والا، کہا اللہ کے رسول یہ بدگمانی کا شکار ہوا تھا، اس کے اندر غلط فہمی آئی تھی،
पैगंबर कायनात का सहाबी था, रसूल मुकर्रम के पास आया, कहता अल्लाह के रसूल मेरी बीवी ने बदकारी की है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा मेरे घर में जो बेटा पैदा हुआ है उसका रंग काला है, मेरा रंग भी सफ़ेद, मेरी बीवी का रंग भी सफ़ेद, लेकिन मेरे बेटे का रंग काला क्यों है? अल्लाह अकबर। पैगंबर कायनात अलैहिस्सलाम ने बड़ी लॉजिक और बड़े आसान अंदाज में उसको समझाया, बड़े प्यारे अंदाज में समझाया। आपने फरमाया तुम्हारे पास ऊँट है? कहा जी ऊँट तो है। कहा ये बताओ तुम्हारे पास ऊँट किस रंग के? कहता ये सुर्ख रंग के। कहा उनमें कोई काले रंग का बच्चा है किसी ऊँटनी का? कहा हाँ एक ऊँटनी का बच्चा काले रंग का भी है। कहा फिर वो ऊँटनी का बच्चा काले रंग का क्यों पैदा हुआ? कहता लअल्ला नाज़ाहु इरकुन, शायद उस ऊँट के पिछली नस्ल के अंदर कोई काले रंग का ऊँट आया होगा, उस नस्ल की वजह से ये भी काला पैदा हुआ है। पैगंबर कायनात ने फरमाया मेरे सहाबी फिर सोच ले तेरे खानदान के अंदर, तेरी नस्ल के अंदर भी कोई काला बंदा होगा जिसकी वजह से तेरे घर में बेटा भी काला पैदा हुआ है। इससे हम ये नहीं कह सकते कि नौजुबिल्लाह तेरी बीवी ने बदकारी की है। गलत फहमी का शिकार, ऐसे अपने गुमान बना लेना, ऐसे ख्यालात बना लेना। मैंने ऐसे घरों के अंदर भी इख्तिलाफात देखे, बड़ा समझदार घराना, जन्नत नुमा घराना, लेकिन जहन्नम का नक्शा पेश करते मैंने देखा है सिर्फ इस वजह से कि सास के दिल में ख्याल आ गया कि मेरी बहू मेरे बेटे की तनख्वाह अपने मैके खिलाती है, अपने माँ बाप को जाके देती है। ये इतना जहन में ख्याल आ गया। बहू ने कस्में भी उठाई, बेटे ने कस्में खाई कि ऐसा कोई मामला नहीं, लेकिन आज तक वो घराना सुकून की ज़िंदगी नहीं जी सका, सिर्फ गलत फहमी की बुनियाद पे। कितने मामलात ऐसे आते हैं, होता कुछ भी नहीं, गलत फहमी का मामला होता है सारे का सारा। अल्लाह ताला हमें बदगुमानी से महफूज फरमा ले। जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके पास एक आगे आने वाला आके कहता है जनाब उमर मेरी बीवी ने बदकारी की है, उस पर हाथ कायम करो। कहा तुम्हारे पास क्या दलील है? कहने लगा मैं 2 साल से सफ़र पर था, जब वापस आया हूँ मेरी बीवी हमल से है, उसके पेट में बच्चा है, लिहाजा मेरी बीवी ने गलत काम किया है। जनाब उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस औरत को बुलाया, उसने इनकार किया, लेकिन उसके पेट में बच्चा है, हुक्म दे दिया इसको संसार कर दिया जाए। सहाबाई किराम लेके गए, उसका आधा जिस्म मट्टी में गाड़ दिया, पत्थर मारने के लिए तैयार है। उसकी बहन आखिरी मुलाकात करने के लिए अपनी बहन के पास आई, अभी कान के अंदर गुफ्तगू कर रही है। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको पता चला, कहा उमर क्या मामला है, क्या फैसला किया? कहा इस औरत ने बदकारी की है। कहा दलील क्या है? कहा इसका खामिद 2 साल तक सफर पे रहा, घर नहीं आया, जब घर वापस आया इस औरत के पेट में बच्चा है, लिहाजा 2 साल ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लिहाजा इसने बदकारी की होगी। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे उमर एक मशवरा मेरा भी है, अगर इस औरत का कसूर है, गलती इसकी है, इसके पेट में जो बच्चा है उसका क्या कसूर है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई थी, उसने आके कहा था अल्लाह के पैगंबर मेरे से गलती हुई है, मैंने गुनाह कर लिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बीबी कसूर तेरा है, गुनाह तेरा है, तेरे पेट में जो बच्चा है उसका कोई कसूर नहीं, जब बच्चा पैदा होगा तब तुझ पे हद कायम करेंगे। अल्लाह के पैगंबर ने बच्चे के पैदा होने का इंतजार किया था, लिहाजा इस औरत के पेट में बच्चा है, उसके पैदा होने का इंतजार किया जाए। अल्लाह अकबर। जनाब उमर को बात समझ आ गई, ऑर्डर कैंसिल कर दिया, कहा ठीक है इसको छोड़ दो, आज़ाद कर दो, जब बच्चा पैदा होगा तब देखेंगे। इधर बच्चा पैदा हुआ, उस बच्चे का बाप, उस औरत का खामिद जो पहले इल्ज़ाम लेके आया था, जिस औरत को इस इल्ज़ाम की बुनियाद पे पत्थर मारे जाने वाले थे, उसको संसार किया जाने वाला था, वही आदमी दौड़ता दौड़ता जनाब उमर इब्न खत्ताब के पास आया और आके कहने लगा जनाब उमर खुश हो जाइए, वो मेरा ही बेटा है, वो मेरा ही बच्चा है। कहा तुम्हें कैसे पता? कहा जब बच्चा पैदा हुआ उसके दांत भी निकले हुए हैं, यानी कि बच्चा पेट के अंदर 2 साल रहा, 2 साल जब पैदा हुआ उसके दांत भी निकले हुए हैं। अल्लाह अकबर। ये बदगुमानी, खामद अपनी बीवी के बारे में बदगुमान हो जाए,
بیوی اپنے خاوند کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے، اس وجہ سے گھرانے ٹوٹتے نظر آتے ہیں۔ اور آپ جائیے، سروے کیجئے، تحقیق کیجئے، معاشرے کے اندر دیکھیں جا کے، اگر ایک معاشرے کے اندر 100 گھرانوں میں طلاق یا خلا ہوئی ہے تو وہاں پہ دیکھیں گے ان میں سے 90 گھرانے ایسے ہوں گے جن کی بنیاد غلط فہمی پہ ہوگی، جن کی بنیاد بدگمانی پہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے۔ قرآن مقدس نے منع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچا لو، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، بدگمانی بہت جھوٹی بات ہے۔ 8ویں نمبر پہ گھرانے ٹوٹنے کا سبب یہ ہے مرد کا اپنی حق زوجیت کے قابل نہ ہونا۔ مرد کے اندر کوئی بیماری آ جائے، اور ہم کتنے بھولے بھالے لوگ ہیں، ہم ان چیزوں کو بڑا ہلکا محسوس کرتے ہیں، اور افسوس کی بات ہے ہمارے دور کے، ہمارے معاشرے کے جعلی حکیموں نے آج کے نوجوانوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ ہر 4 دیواری پہ تمہیں یہی لکھا نظر آئے گا، مردانہ بیماریوں کا علاج، ہر دیوار پہ، ہر بورڈ پہ تمہیں یہ لکھا نظر آئے گا۔ ان ظالم حکیموں نے آج کے نوجوان کو، مسلم امہ کے نوجوان کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ کبھی کسی بیماری کا کیوں نہیں لکھا جاتا؟ صرف اس بیماری کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہو، اس کو اتنا کیوں لکھتے ہو؟ اللہ اکبر! یہ بھی فحاشی کو پھیلانے کا ایک پھندا ہے، اور فحاشی کو عام کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کو نفسیاتی مریض بنا کے پھر اپنے ہاں پھنساؤ لا کے ان کو۔ اللہ اکبر! زیادہ تر نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کوئی بیماری نہیں ہوتی، نفسیاتی مسائل ہیں، اور جو نفسیاتی طور پہ مضبوط ہے وہ کعبہ کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے گھرانے کو کامیابی سے چلا سکتا ہے۔ لیکن اگر نفسیاتی مریض بن گیا، اس کا علاج پھر نفسیات والا ہی کوئی کر سکتا، کوئی حکیم نہیں کر سکتا۔ البتہ بیماری کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بیماری ہو سکتی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کیا جسم میں کبھی اور کوئی بیماری نہیں ہوئی؟ کان کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں، زبان کی بیماری، معدے کی بیماریاں، ٹانگ میں درد، کمر میں درد اور سر کے درد، طرح طرح کی بیماریوں کا انسان شکار ہوتا ہے۔ آخر انسان کے جسم کا یہ بھی تو حصہ ہے، اس میں بھی بیماری آ سکتی ہے، اس کا علاج کروایا جائے، اور کسی ماہر حکیم سے، ماہر طبیب سے علاج کروانا چاہیے۔ اس میں سستی کر کے ہم اپنے گھرانے برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مجھے افسوس سے پھر یہ کہنا پڑتا ہے عموماً اس حوالے سے کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ یہ ممبر، یہ سٹیج اس بات کا متقاضی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں میرے خاندان کے، میرے معاشرے کے، مسلم امہ کے گھرانے بچے رہیں۔ اور افسوس کی بات یہ، اگر کوئی ایسی بیماری کے علاج کی بات کرتا ہے نا، اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ او بھائی، یہ بھی ایک بیماری ہے، ہم نے کیوں اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیا، کیوں اس کو اتنا اپنے سر پہ سوار کر لیا؟ اگر ایک بیماری، آنکھ میں بیماری آ جائے تو کم از کم آنکھ کی بینائی جائے گی نا، گھر تو برباد نہیں ہوگا، گھرانہ تو نہیں ٹوٹے گا، بچے تو آوارہ نہیں پھریں گے، کوئی اپنی ماں کی ممتا سے، کوئی اپنے باپ کی پدری شفقت سے محروم تو نہیں ہوگا۔ اگر کان میں بیماری آ جائے صرف کان کی سماعت جائے گی، اگر ٹانگ میں بیماری آ جائے صرف چلنے کی سکت ختم ہوگی۔ لیکن یہ ایسی بیماری ہے، اگر یہ بیماری آ جائے انسان کا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان کا گھر جنت نما گھر جہنم بن جاتا ہے۔ پھر اس کے علاج پہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اگر کوئی ایسا انسان ہے، اور مجھے یاد ہے ہمارے استاد محترم شیخ عبداللہ امجد چھتوی رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ اپنے طلباء کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو واضح طور پہ کہا کرتے تھے، اگر دوران کلاس، دوران تعلیم اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے، اس کو اسپیشلی پوچھا کرتے تھے، بیٹے اگر کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم ہے، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ہمدرد ہوں، مجھے بتاؤ، ہم اس کا کوئی حل ڈھونڈیں گے، اور اگر معاملات ٹھیک ہیں تو پھر تمہیں شادی کروانی چاہیے، ورنہ کسی کے گھرانے کو برباد نہ کرو، کسی کی بیٹی کی زندگی برباد نہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں
سمجھ عطا فرما دے۔ اور 10ویں نمبر پہ ہمارے خاندانی ہمارے گھرانے ٹوٹنے کا 10واں سبب ہمارے میڈیا کا کردار ہے۔ یہ میڈیا کے اندر جو ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، بیٹی اپنے باپ کے سامنے کس طرح بدتمیزی سے بولتی ہے، بیوی اپنے خامد کے سامنے کس بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی ہے، اور کس انداز کی زندگی، کیسے گھرانے، یہ سارا معاملہ جب ڈرامے دیکھ دیکھ کے آج کی میری بیٹی، آج کی میری بہن اسی ڈرامے کی زندگی کو اپنی حقیقت کے روپ میں دھارنے لگتی ہے، اس وقت اس کا گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، میں نے بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال کیا، بھئی یہ ڈرامہ کیوں دیکھتے ہو؟ کہتا جی بڑیاں چنگیاں گلاں بھی لب جاندیاں نے، بڑیاں چنگیاں گلاں بھی لب جاندیاں نے۔ حالانکہ اگر حقیقت کی نظر سے دیکھا جائے تو ڈرامے کے اندر نہ کوئی بری بات ہے نہ کوئی اچھی بات ہے، کیونکہ وہ تو ڈرامہ ہے، اور حقیقت جو ہوتی ہے، برائی بھی حقیقت ہے، اچھائی بھی حقیقت ہے، ڈرامے کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ آپ ڈرامے کے اندر کوئی اچھی بات دیکھیں، وہ حقیقت نہیں ہے۔ ڈرامے کے اندر اگر آپ کو کوئی بندہ صوفی بنا نظر آیا، نماز پڑھتا نظر آئے گا، حج کرتا نظر آئے گا، عمرہ کرتا نظر آئے گا، قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے گا، تسبیح پڑھتا نظر آئے گا، بظاہر یہ کام اچھا ہے، یہ اچھا سبق ہے، تسبیح پڑھنا اچھا کام ہے، نماز پڑھنا اچھا کام ہے، حج کرنا اچھا کام ہے، عمرہ کرنا اچھا کام ہے، صوفی بن کے رہنا، نیکی کی زندگی گزارنا اچھا کام ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ حقیقت ہے یا ڈرامہ ہے؟ وہ تو ڈرامہ ہے۔ حج بھی کر رہا ہے تو ڈرامہ، نکاح بھی کرتا ہے تو ڈرامہ، نماز بھی پڑھتا ہے تو ڈرامہ، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے تو ڈرامہ، اگر برے کام کرتا ہے، کسی بچی کو گھر سے بھگا کے لے جاتا ہے، وہ بھی ڈرامہ، کسی سے بیوی اپنے خاوند سے بدتمیزی کرتی ہے، وہ بھی ڈرامہ، بیٹی اپنے باپ کے سر میں خاک ڈالتی ہے، وہ بھی ڈرامہ، ایک ایک چیز ڈرامہ ہے۔ اور جب آج کی بیٹی اس ڈرامے کو ڈرامہ نہیں سمجھتی، اس کو اپنی حقیقی زندگی میں لے کے آتی ہے، تو پھر گھرانے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ڈرامے نہیں دیکھو، فلموں سے بچ جاؤ۔ یہ فحاشی کے کام، بے حیائی کے کام، گندے کام، وقت کو فضول ضائع کرنا، یہ سارے معاملات اس کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اگر کسی کا چسکا پورا نہیں ہوتا، اس نے ڈرامہ دیکھنا ہی ہے، تو پھر اس کو صرف ڈرامے کی نظر سے دیکھے، حقیقت کی زندگی میں اس کو نہ لے کے آئے۔ اور جب حقیقت کی زندگی میں لائے گا، پھر اس کا گھرانہ ٹوٹے گا، پھر اس کے گھرانے برباد ہوں گے۔ اس نے دیکھا اس کا گھر کتنا خوبصورت ہے، اب اس عورت نے ڈرامہ دیکھا، اپنے خامد سے مطالبہ کرتی ہے، میرے گھر میں یہ سہولت کیوں نہیں، میرے گھر میں ایسی آسائش کیوں نہیں۔ اس نے ڈرامے کے اندر گاڑی دیکھی، یہ بھی مطالبہ کرتی ہے۔ اس نے ڈرامے کے اندر بڑے خوبصورت نوجوان کو دیکھا، اپنے خامد کو اس سے کمپیئر کرتی ہے۔ خامد نے بڑی خوبصورت لڑکی کو دیکھا، حالانکہ وہ تو میک اپ کر کے کیمرے کے فیشن کے سامنے آئی ہے، پتہ نہیں کس انداز اس کو تیار کیا گیا۔ اس نوجوان نے ڈرامے کے ایک ہیروئن کو دیکھا، یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیوی ایسی خوبصورت کیوں نہیں، اسے بھی ہونا چاہیے۔ جب اس کو حقیقت کی زندگی میں لائیں گے، گھر ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، زندگی اجڑ جائے گی، اور بچے کسی نہ کسی کی شفقت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور دور نہ جائیے، وزیر اعظم جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، اس وقت نوائے وقت کے اندر ان کا ایک بیان آیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی اس وقت کا بیان ہو، لیکن میں کنفرم نہیں کہہ سکتا، البتہ ان کا بیان تھا، اور بڑا کمال کا بیان، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات کو۔ انہوں نے کہا تھا ہمارے معاشرے کے اندر طلاق اور خلا کے کیس بڑے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ عدالتوں کا چکر لگائیں، یہاں بھی ہمارے کئی محترم وکیل موجود ہیں، ان سے پوچھئے گا، سب سے زیادہ کیس طلاق کے نظر آئیں گے، سب سے زیادہ کیس خلے کے نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر! وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب کہنے لگے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے، فلموں نے، ڈراموں نے عوام پر اتنا اثر ڈالا، فلموں اور ڈراموں کی وجہ سے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلموں نے طلاق کے اندر اضافہ کر دیا۔ ان فلموں کو دیکھ دیکھ کے لوگوں کے اندر طلاق کی کثرت ہو گئی، خلے کی کثرت ہو گئی۔ اللہ اکبر! قرآن کی طرف آئیے، قرآن کی تلاوت کیجئے، دلوں کا میل اترے گا، اللہ کا ذکر کیجئے، دلوں کا میل اترے گا، اختلافات مٹیں گے، رہنمائی ملے گی۔ اگر فارغ وقت ملا ہے نفل و نوافل پڑھے، اگر فارغ ٹائم مل گیا کسی اسلامی کتاب
کتاب کا مطالعہ کریں، اگر فارغ ٹائم مل گیا رسول اللہ کی سیرت پڑھیں، اپنے آپ کو ضائع اور بیکار نہ کریں۔ اگر ان ڈراموں کو دیکھتے رہو گے تو پھر زندگی عذاب بنتی چلی جائے گی۔ اور 11ویں نمبر پہ گھرانے ٹوٹنے کا سبب کیا ہے؟ گھرانے ٹوٹنے کا 11واں سبب یہ ہے فضول خرچی کرنا۔ شادی کے موقع پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک حدیث آپ کے سامنے کی طرف سے ایک روایت آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں سب سے زیادہ برکت والا نکاح، پیغمبر کائنات کی زبان اطہر سے نکلے الفاظ، ترجمہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ برکت والا نکاح، برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جس کے اندر آسانی ہو، جس کے اندر سہولت ہو۔ آج ہم نے شادیوں کو عذاب بنا دیا ہے، 20 سال تک تیاری کرتے ہیں، 10 سال تک پیسہ جمع کرتے ہیں کیونکہ شادی کرنی ہے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، اور پھر فضول خرچیاں، لاکھوں روپے کے اخراجات۔ اللہ اکبر! شادی جتنی سادگی سے کی جائے گی، جتنا تھوڑا خرچہ کر کے کی جائے گی، کائنات کا رب اس میں اتنی برکت زیادہ ڈالے گا۔ آج ہماری شادیوں میں دکھلاوا زیادہ، فضول خرچی زیادہ، رسم و رواج کی پیروی زیادہ، کتاب و سنت کو چھوڑ دیا۔ اور ہمیں کتاب و سنت شادی کے موقع پہ ہمیں قرآن اور حدیث 2 جگہ پہ یاد آتے ہیں، صرف 2 جگہ پہ۔ ایک وہ مقام جب حق مہر باندھنا ہوتا ہے، حق مہر کا شرعی حق مہر، باقی سارا کام غیر شرعی، برات لے کے آنا اور اتنے سارے افراد اکٹھے کرنا، گاجے باجے لے کے آنا اور طرح طرح کی فضول خرچیاں، سارا غیر شرعی کام۔ اور جب نکاح حق مہر کی باری آئے گی، ان حق مہر شرعی ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں قرآن و حدیث تب یاد آتے ہیں جب بیٹی کو روانہ کرنا ہوتا ہے، اس کو حال سے نکال رہے ہیں، اپنے گھر سے روانہ کرتے ہیں، اس کے اوپر قرآن کا سایہ کر دو۔ ہمیں 2 ہی موقعوں پہ یاد آتے ہیں۔ پھر بتائیے ان شادیوں میں کبھی برکت نظر نہیں آئے گی، ان میں کبھی خیر نظر نہیں آئے گی، جب بنیاد ہم نے غلط رکھی ہے، ہم نے اساس غلط رکھی ہے، ہم نے اس کی بیس غلط رکھی ہے، قرآن و سنت کی مخالفت کر کے ہم نے شادی کی ہے۔ اور شادی کرتے وقت ہم نے دین کو دیکھا ہی نہیں، شادی کرتے وقت ہم نے مال دیکھا، شادی کرتے وقت ہم نے اعلیٰ خاندان دیکھا، شادی کرتے وقت ہم نے حسن و جمال دیکھا، شادی کرتے وقت ہم نے دین دیکھا ہی نہیں، تو بتائیں برکت کہاں سے آئے گی؟ شادیاں برباد ہونے کا اور گھرانے ٹوٹنے کا 11واں بڑا سبب یہ ہے کہ فضول خرچی کرنا، اس سے اللہ برکتیں ختم کر دیتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان کا سب سے بڑا ہدف وہ نکاح کو توڑنا، سب سے بڑا ہدف گھرانے کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شیطان کا سب سے بڑا ہدف ہوتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ تو شیطان تو پھر توڑے گا، وہ تو اپنا حصہ ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے گھرانوں کو پائندہ اور پابندہ رکھے، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو خوش و خرم رکھے، میاں بیوی کی زندگی کو اللہ برکت والی بنا دے۔ 3 سبب اگلے جمعے میں اختصار سے بیان کروں گا، اور ایک سبب وہ بڑی تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، وقت پہ تشریف لائیے گا۔ وہ سبب جو تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہوگا جی؟ عدالتی نکاح۔ آج کل جو اس کی بہت زیادہ یہ نظر آ رہا ہے، بیٹی گھر سے بھاگی، کوئی نوجوان اس کو بھگا کے لے گیا، عدالت میں جا کے نکاح کر لیا، پوری زندگی حرام کی گزارتے رہے۔ کتاب و سنت کے دلائل میں انشاءاللہ یہ بیان کریں گے اس کے اسباب کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کے سد باب کے میں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔